نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ایمان والے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور فرض نماز اس کی پابندی تو ضروری ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے فرض نمازوں کو دیکھیں گے۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی پیشی رہ گئی تو نوافل کے ذریعے سے اس کمی کی بھرپائی کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ مثلا نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج ذرا بلند ہو جاتا ہے، اور یہ فجر کا وقت ختم ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل وارد ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اشراق کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو جہاد کی ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ وہ بہت جلد لوٹ آئے اور بہت سا مال غنیمت لے کر آئے۔ ایک صاحب نے اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا جو اتنی جلدی لوٹ کر آیا ہو اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو جتنا اس لشکر کو ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان سے بھی جلدی واپس آ جائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے؟ پھر فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے اور فجر کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد نماز اشراق ادا کرے، وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اشراق کی نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اشراق میں افضل طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھ کر اٹھے۔ حدیث میں اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر بتایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے، یعنی مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اشراق کے وقت تک ذکر و اذکار کرتے ہوئے اشراق کے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا ہے، تو گھر آ کر یا کوئی دوسرا کام کر کے بھی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اشراق کی نماز کی پابندی کیا کریں گے، اس لیے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت ہی عجیب ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کوکھ میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ٹخنے میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا انگوٹھے میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا چلا گیا۔ تو سمجھیں کہ نماز کی برکت کتنی عجیب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام ہو،
فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان بالغ پر وہ فرض ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔